والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. عزیز طلبہ، آج آپ حضرات کے سامنے علامہ ظفر احمد عثمانی تھانوی رحمہ اللہ کی زندگی کے چند گوشوں کو پیش کیا جائے گا. آپ 20ویں صدی کے متبحر علماء، مایہ ناز علماء اکرام، جن کے کارنامے ساری دنیا میں روشن ہیں، ان میں اپنا ایک ممتاز اور خاص مقام رکھتے ہیں. حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی تھانوی رحمہ اللہ سن 1310 ہجری میں دیوبند میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن چونکہ اپنی زندگی کا اکثر حصہ اپنے ننیحال تھانہ بھون میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گزارے ہیں، اسی لیے انہیں تھانوی کہا جاتا ہے. اور اسی طرح آپ کا خاندان، دیوبند کا جو مشہور خاندان ہے عثمانی خاندان، جن کا سلسلہ نسب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے. آپ کے والد لطیف خان صاحب اور آپ کے دادا نہال احمد صاحب تھے، جو کافی رئیس اور دیندار قسم کے آدمی تھے. دارالعلوم دیوبند جس زمین پر قائم ہے، وہ زمین ان کے دادا نہال احمد صاحب نے ہی وقف کی ہوئی ہے. بچپن سے ہی علم حاصل کرنے کا شوق. جب 3 سال کی عمر ہوئی اسی وقت والدہ کا انتقال ہو گیا. اپنی دادی صاحبہ کے پاس پرورش پائے. ابتدائی تعلیم دارالعلوم دیوبند اور تھانہ بھون، سہارنپور، کانپور، ان علاقوں میں انہوں نے علم حاصل کی ہے. ابتدائی اساتذہ میں حضرت مولانا یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد ہیں، ان سے علم حاصل کیا. اسی طرح حضرت مولانا یحییٰ صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث کی اجازت حاصل کی ہے. صرف 18 سال کی عمر تھی، اس عمر میں ہی انہوں نے مظاہر العلوم سہارنپور سے سند فراغت حاصل کی ہے. اور ان کی زندگی کا ایک اہم واقعہ، ایک اہم کارنامہ کہ انہوں نے بچپن میں حفظ نہیں کیا، بلکہ جب ان کی عمر 34 سال کو پہنچ چکی تھی، اس وقت اپنے استاد حافظ عبداللطیف صاحب کے پاس صرف 6 مہینے کے عرصے میں مکمل قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. مظاہر العلوم سہارنپور سے فراغت کے بعد چونکہ علم میں کمال اور مہارت بدرجہ اتم موجود تھی، تو پھر وہیں پر منصب تدریس پر انہیں فائز کیا گیا اور تقریباً 7-8 سال تک مظاہر العلوم سہارنپور میں تدریس دیتے رہے. پھر اس کے بعد تھانہ بھون کے قریب ایک علاقے میں، پھر تھانہ بھون میں، پھر وہاں سے ڈھاکہ، مختلف علاقوں میں مختلف صوبوں تشنگان علوم کو اپنے علم سے سیراب کرتے رہے. تھانہ بھون کے رہنے کے عرصے میں چونکہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ
آپ کے ماموں جان تھے، ان کی سرپرستی انہیں حاصل رہی، انہی سے اجازت بھی حاصل رہی۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، یہ اپنے ماموں کا نمونہ ہے۔ جیسے علوم حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھے، ویسے ہی علوم حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی تھے۔ آپ ہمہ صفت اور جامع کمالات شخصیت تھے۔ علوم اور فنون میں آپ کو ایسی مہارت حاصل تھی کہ عالم عرب بھی آپ کے علم سے متاثر تھے۔ آپ کے تصنیفات میں سے صرف 3 تصنیفات کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا جو علمی شاہکار ہیں۔ سب سے پہلی جو تصنیف ہے اعلام السنن، جو صرف اس صدی کے لیے نہیں بلکہ علماء نے لکھا کہ پورے 1400 سال میں ایسا کارنامہ انجام نہیں دیا گیا۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فقہی ابواب کی ترتیب پر فقہ حنفی جن احادیث سے ماخوذ ہے، ان احادیث کو بالتفصیل مدلل اور ایسے واضح انداز میں اس کی تشریح فرمائی کہ مصر کے بہت بڑے عالم دین، عالم ربانی علامہ زاہد الکوثری رحمہ اللہ نے جب کتاب کو دیکھا تو فرمانے لگے، اس جیسی تحقیق اس زمانے میں اور ایسے احادیث کی تشریح جسے دیکھ کر میں دنگ رہ گیا، اور فرمایا کہ اس شخص کو دیکھ کر مجھے رشک ہوتا ہے۔ اور جب انہوں نے سب سے پہلی جلد مکمل کی اعلام السنن کی اور اسے اپنے ماموں جان حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پیش کیا تو حکیم الامت رحمہ اللہ بے حد خوش ہوئے، اور جب دوسری جلد بھی تیار ہو گئی اور وہ آپ کے سامنے پیش کی گئی تو اتنا خوش ہوئے کہ اپنے جسم پر جو چادر تھی اس چادر کو نکال کر ان کو اڑا دیا۔ اور اس کے بعد حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے بارے میں فرمایا کہ علماء احناف پر 1200 برس سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو قرض تھا الحمدللہ آج پورا ہو گیا۔ اس قدر اس سے خوش ہوئے۔ اور اسی طرح شام کے حلب کے علاقے کے بڑے مشہور عالم دین ہیں شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ، انہوں نے اعلاء السنن کا جو مقدمہ ہے اس پر تحقیق اور تعلیق کا کام کیا، اور وہ کتاب مستقل طور پر الگ سے شائع ہوئی ہے۔ عالم عرب میں اسے کافی شہرت حاصل ہوئی ہے۔ تقریباً 20 سال عرض ریزی کرنے کے بعد، محنت شاقہ کے بعد 20 جلدوں میں تقریباً 6000 صفحات پر مشتمل یہ کتاب تیار ہوئی۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا کارنامہ ہے کہ آج کے زمانے میں بڑی بڑی اکیڈمیاں اور علماء کی جماعتیں لاکھوں کا صرفہ خرچ کرنے کے بعد بھی ایسا کارنامہ انجام دینے سے قاصر ہے کہ جسے صرف ایک شخص علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے انجام دیا۔ اسی طرح آپ کی دوسری تصنیف ہے احکام القرآن، جسے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تصنیف کرنے کے لیے کہا تھا۔ 4 علماء نے اسے تصنیف کیا، حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شفیع عثمانی رحمہ اللہ، اور مفتی جمیل صاحب تھانوی رحمہ اللہ، اور اسی طرح علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس میں بھی ان آیت پاک کی تفسیر اور تشریح کی گئی اور ان مسائل کا استنباط کیا گیا جو فقہ حنفی کے مسلک کے مطابق ہے۔ اسی طرح تیسری جو کتاب ہے امداد الفتاوی کا جو تتمہ کہا جاتا ہے، امداد
الاحکام جب ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خانقاہ میں وہاں مدرسے میں درس دیا کرتے تھے، تو اس زمانے میں فتویٰ کا کام بھی انہی سے متعلق تھا. تو اس زمانے میں جو انہوں نے فتاویٰ لکھے ہیں وہ فتاویٰ شائع کیے گئے امداد الاحکام کے نام سے. یہ فقہ کا بڑا ذخیرہ ہے، گویا علم تفسیر میں ان کا حصہ، علم حدیث میں اور اسی طرح علم فقہ میں اور علم ادب میں بھی ایسا کارنامہ انہوں نے انجام دیا کہ عربی ادب میں ایک عظیم شاعر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں. آپ کے اشعار، عربی اشعار، منظوم کلام بہت سی جگہ بکھرا ہوا پایا جاتا ہے. عجیب صفات کے حامل تھے. ایک طرف علوم اور فنون میں اس طرح مہارت حاصل ہے، تو دوسری طرف سیاسی اعتبار سے بھی جب تقسیم ہند اور پاکستان کے قیام کی تحریک چلی تو اس وقت اپنے ماموں جان کے خیال کے مطابق وہ بھی قیام پاکستان کے رائے رکھنے والے تھے، اور اس سلسلے میں وہ کافی سرگرم رہے ہیں. بلکہ جو مشرقی پاکستان جو کہا جاتا تھا، بنگلہ دیش وغیرہ، وہاں پر جو پاکستان قائم ہوا اس میں بڑا کردار انہی کا تھا، جو اس زمانے میں ابھی بنگلہ دیش بن گیا ہے. وہ محمد علی جناح قائد اعظم جنہیں کہا جاتا ہے، جب سب سے پہلے 1947 کو 14 اگست کو پاکستان کا سب سے پہلا پرچم جب لہرایا گیا تو مشرقی پاکستان میں یہاں پر بنگلہ دیش میں حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے لہرایا گیا، اور وہاں پر کراچی میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے لہرایا گیا. اور جب بھی سیاسی اعتبار سے اسلام کے خلاف کچھ تحریک آواز اٹھاتی تو اس کا منہ توڑ جواب دیتے اور شہر شہر گھوم کر اس کی اصلاح فرماتے. تو سیاسی اعتبار سے بھی آپ حصہ لیا کرتے تھے، اور دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے، تذکیر اور وعظ کے اعتبار سے بھی شہر شہر گاؤں گاؤں گھما کرتے تھے، باطل فرقوں کا منہ توڑ جواب دیا کرتے تھے. برما میں رنگون علاقے کے قریب ایک بستی ہے جہاں پر جس وقت وہاں حضرت کا قیام تھا، معلوم ہوا کہ قریب دیہات میں ایک مسلمانوں کی پوری بستی مرتد ہو چکی ہے اور فرقہ بہائیت میں شامل ہو گئی ہے. تو یہ سننا تھا کہ اس علاقے پر مسلسل 1 سال تک اتنا محنت کی کہ اس کے بعد پھر سارے کے سارے لوگ دوبارہ مسلمان ہو گئے. صرف تقریباً 17 لوگوں کی تعداد تھی جو اپنے ارتداد پر باقی رہے، جو مرکز بہائیت امریکہ سے جنہیں تنخواہیں ملتی تھی، اس لیے وہ دوبارہ مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں ہوئے. دعوت و تبلیغ جس کے بانی حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھروی رحمۃ اللہ علیہ، اس میں بھی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دعوت پر جایا کرتے تھے، شریک ہوا کرتے تھے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہم عصر ہیں، ان دونوں کے آپس میں تعلقات کافی خوشگوار ہوا کرتے تھے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دہلی کے تاجروں سے یہ کہا کرتے تھے کہ تم لوگ علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے خوب استفادہ کرو، ان سے مسائل پوچھو، ان کو غنیمت جانو. تو دعوت و تبلیغ میں بھی تذکیر میں باطل فرقوں کا منہ توڑ جواب دینا، عیسائی پادریوں سے مناظرے، قادیانیوں سے مناظرے، جس کی بڑی تفصیل کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اس میں بھی آپ نے کافی حصہ لیا. درس و تدریس کا عرصہ بھی آخر کے 20 سال ٹنڈو اللہ یار نامی علاقہ ہے ضلع سندھ میں، وہاں پر انہوں نے گزارے ہیں. 15 سال تک مسلسل بخاری شریف کا درس دیا. جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہم وہ خود فرماتے ہیں 80 82 85 سال کی عمر ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی نمازوں کا پورا اہتمام کیا کرتے تھے، بلکہ ظہر اور عصر کی نماز
کی امامت کیا کرتے تھے. آخر زمانے میں کمزوری اور جسم میں طاقت نہ ہونے کی وجہ سے چل نہیں سکتے تو ویل چیئر کے ذریعے مسجد جا کر نماز ادا کیا کرتے تھے. اور پھر 1394 ہجری میں آخری سال میں اپنی زندگی کے جو رمضان آیا اس رمضان میں روزے رکھنے کی طاقت نہیں تھی لیکن پھر بھی روزے رکھا کرتے تھے. ڈاکٹروں نے معالجین نے یہ کہا کہ آپ روزے نہ رکھیں تو اس وقت یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 90 سال کو پہنچ چکی تھی. لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ روزے نہ رکھیں, روزوں کی جگہ فدیہ ادا کر دیں, تو وہ روزے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے. میں اس عمر میں روزے کیسے چھوڑوں, میں کیسے تیار ہو جاؤں. عبادات کا اس طرح اہتمام اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں 5 مرتبہ حج کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اپنے چھوٹوں کے ساتھ اور ایسے شفیقانہ سلوک, تواضع, للہیت اور جو صفات حسنہ ہیں وہ سب کے وہ مالک ہوا کرتے تھے. آپ کے شاگردوں میں حضرت مولانا شیخ زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ, اور اسی طرح حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب ناظم مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ, ایسے بڑے بڑے مشہور اور متبحر علماء آپ کے تلامذہ میں شمار ہوتے ہیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ دونوں آپ کے پاس پڑھا کرتے تھے. ایک مرتبہ ان دونوں کی ایک جھوٹی شکایت آپ کے پاس پہنچ گئی تو ان دونوں کو آپ نے خوب مارا, پٹائی کی. دوسرے دن معلوم ہوا کہ وہ جھوٹی شکایت تھی تو علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر ان سے معافی چاہی کہ میں نے تمہیں جھوٹ کی بنیاد پر غلطی سے تمہاری پٹائی کر دی تھی. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود یہ واقعہ نقل کرتے ہیں, مجھے اس پٹائی کا کیا اثر ہوتا, مجھے تو پٹائیوں کی عادت تھی, لیکن میرے پاس کسی جگہ سے مٹھائی آئی ہوئی تھی تو میں نے وہ مٹھائی لے جا کر استاد کو پیش کی. تو مٹھائی کھانے کے بعد استاد نے جو بات کہی مجھے خوب یاد ہے. انہوں نے کہا کہ ایسی پٹائی بھی خوب مبارک ہے کہ جس کے بعد مٹھائی کھانے کو مل جائے. ایسی پٹائی بھی خوب مبارک ہے کہ جس کے کھانے کے بعد جس کے بعد مٹھائی بھی کھانے کو مل جائے. ایسے اساتذہ اور شاگردوں کے درمیان تعلقات اور پھر ان کے ایسے صفات تھے. آخر زمانے میں بھی جب بیماری کبھی لاحق ہو جاتی, جسم میں کمزوری محسوس ہوتی, تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ چلو بخاری شریف کا میں درس دے دوں گا, کیونکہ اس کی برکت سے جو جسم میں اپنے کمزوری محسوس کر رہا ہوں اور جو بیماری محسوس کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دور فرما دیں گے. اسی لیے عزیز طلبہ ہمیں ان اکابر کی سوانح اور زندگی کو خوب اچھے سے پڑھنا ہے, ان کی صحبتوں کو اختیار کرنا ہے, کیونکہ نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا دین ہوتا ہے, بزرگوں کی نظر سے پیدا. بزرگوں کی جب ہم صحبتوں میں رہیں گے اور ان کی زندگیوں کو پڑھیں گے, ان کے نقش قدم پر چلیں گے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین کی بڑی بڑی خدمات ان سے لی ہے, کچھ حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.